ایک شخص کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ وہ بہت غریب ہو چکا ہے اور اب اس کی حالت یہ ہے کہ اب وہ کہیں اپنا ہاتھ نہ پھیلا دے۔ تو نبی نے اسے بلایا۔ جب وہ آیا تو نبی نے کہا کہ اپنے گھر پر جاؤ اور جو کچھ بھی ہے لے کر کے آؤ۔ وہ گیا تو دو چیز لے کر کے آیا، ایک پانی پینے والا پیالہ تھا اور دوسری چیز تھی گھوڑے کی زین۔ نبی نے ساتھ میں موجود لوگوں سے کہا، کون ہے جو ان دو چیزوں کو خریدے گا؟ ایک شخص نے کہا کہ یا نبی اللہ، میں اسے 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ نبی نے کہا کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو اس سے زیادہ قیمت دے سکے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ ہاں، میں 2 درہم دینے کے لیے تیار ہوں۔ نبی نے اس شخص کو یہ دونوں چیزیں دے دی اور اس آنے والے انسان کو 2 درہم دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو جاؤ، 1 درہم میں اپنے گھر والوں کے لیے سامان خریدو اور دوسرے درہم سے ایک کلہاڑ خرید کر کے لاؤ۔ کلہاڑ یعنی جس سے لکڑی چیرتے ہیں، جو لوہے کا حصہ ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ کلہاڑ لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ تو نبی نے پھر سے کہا لوگوں سے کہ بھائی کوئی ایسا ہے جو اس کلہاڑ میں ہتھا لگا دے۔ ہتھا یعنی لکڑی کا وہ لمبا والا جو حصہ ہوتا ہے۔ تو ایک شخص نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میرے پاس ہے، میں اس میں ہتھا لگا دیتا ہوں۔ جب وہ کلہاڑ بن کر تیار ہو گیا تو نبی نے اس شخص کو دیتے ہوئے کہا، دیکھو جنگل جایا کرو، لکڑیاں جمع کیا کرو اور اسے بازار میں بیچا کرو، جاؤ اور کچھ دنوں کے بعد آنا۔ تقریباً 10 دن کے بعد جب وہ شخص آیا تو اس کی حالت بہت اچھی تھی۔ دیکھیے جب انسان کے پاس کچھ نہ ہو تو ٹینشن ہوتا ہے، چہرے کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے، حالت بھی عجیب سی رہتی ہے، بکھرے ہوئے بال ہوتے ہیں، لیکن اب وہی شخص جب آیا تو ایک اچھی حالت میں آیا۔ ایک حدیث اور سنانا چاہتا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مرد کو چاہیے کہ وہ محنت کرے، چاہے لکڑیاں ہی جمع کر کے بیچنا پڑے، اور اس رقم سے صدقہ دے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ یعنی ظاہر سی بات ہے، جو ہاتھ دے رہا ہے اس کا اوپر ہوگا، جو لے رہا ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوگا۔ اس کلپ کو بنانے کا خاص مقصد یہ تھا کہ ہمارے سماج میں ہم لوگ ایک دوسرے کی بہت مدد کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن اس واقعے سے ہمیں یہ بھی نصیحت ملتی ہے کہ ہم کسی کی ایسی مدد کریں کہ وہ محتاج نہ رہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ نے کچھ دے دیا پھر وہ دوسرے دروازے پہ جا کے مانگے، پھر وہ کسی اور سے جا کے کہے کہ میرا کام پھنسا ہوا ہے، 10 لوگوں کے پاس جانا پڑے۔ اگر آپ اس حیثیت میں ہیں، صاحب حیثیت ہیں، تو آپ مدد کریں، یا آپ اسے کوئی ایسا راستہ بتائیں۔ جیسے نبی نے اسے کلہاڑ خریدنے کے لیے کہا، اس میں دستہ لگوایا، پھر اس کو ایک راستہ بتا دیا کہ اس طرح سے تم اپنی روزی روزگار کما سکتے ہو اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رہ سکتے ہو۔ آج کی اس کلپ بنانے کا یہ مقصد تھا کہ ہمیں اس طرح سے بھی لوگوں کی مدد کرنا چاہیے کہ ہم کیسے ایک غریب انسان کو کسی ایسے کام پہ لگا دیں کہ اس کے بعد پھر وہ فقیر یا محتاج نہ رہ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔